السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل سڈ ناولس پوائنٹ۔ پیا ملن کی آس 22ویں قسط۔ صبح ایمان کی آنکھ کھلی تو خود کو زارن کے حصار میں پایا تھا۔ اچھی طرح یاد کیا کہ وہ یہاں تو آئی نہیں تھی، پھر کیسے آ گئی؟ زارن نے پوری طرح سے اسے اپنے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ اس کے ہاتھ اپنے اوپر سے ہٹانے کی کوشش کرنے لگی، مگر اس نے گرفت مزید سخت کر دی تھی۔ وہ جاگ چکا تھا۔ کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ کیوں سونے نہیں دے رہی؟ وہ نیند میں ہی بڑبڑایا تھا۔ ہٹو میرے پاس سے، اور میں یہاں کیسے آئی؟ وہ اسے اپنے پاس سے ہٹانے کی پوری کوشش کرتی دانت پیستے ہوئے بولی تھی۔ میں لایا تھا یہاں تمہیں، سمجھ نہیں آتا کیا تمہیں کہ اب یہی تمہارا کمرہ ہے؟ پھر کیوں بھاگتی ہو؟ وہ ذرا سخت ہوا تھا۔ یہ میرا کمرہ نہیں ہے، مجھے نہیں رہنا یہاں۔ وہ اپنے سخت الفاظ سے اسے غصہ دلا گئی تھی، جس سے وہ طیش میں آیا اور اس کی کمر پر گرفت سخت کی تھی۔ ایمان کو اس کی انگلیاں اپنے اندر پیوست ہوتی محسوس ہوئیں۔ جنگلی انسان، چھوڑو مجھے۔ وہ مزید کچھ کہتی کہ وہ اس کے لبوں پر کفل لگا گیا تھا۔ زارن کے انداز میں جنون تھا۔ ایمان اس کے سینے پر مکے برسانے لگی تھی۔ کافی دیر بعد زارن نے اس کی جان بخشی تھی اور بولا، دو باتیں اچھی طرح سے اپنے دماغ میں بٹھا لو۔ وہ اس کی کن پٹی پر 2 انگلیاں رکھتا ہوا بولا، پہلی بات کہ میں تمہارا شوہر ہوں، اور دوسرا یہ کہ یہ کمرہ ہمارا ہے اور تمہیں اب سے اسی کمرے میں ہی رہنا ہے۔ دوبارہ میں تمہارے منہ سے یہ بات دوبارہ نہ سنوں، ورنہ انجام کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مائنڈ اٹ۔ سنجیدگی سے کہتا وہ واش روم میں بند ہوا تھا۔ ایمان نے غصے سے تکیہ زمین پر پھینکا تھا۔ ٹھرکی تھا ہی گھٹیا بھی ہے۔ ایمان اور زویا دوپہر کے وقت اپنی ماں کے کمرے میں تھیں۔ زویا، اب تمہیں اپنا چیک اپ کروانا چاہیے، سفینہ زویا سے بولی، جو اس کے قریب صوفے پر بیٹھی تھی، اور اس کے ساتھ ایمان۔ جی ماما، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں، ایمان بولی۔ ایمان، تم نے رات کو کمرے میں پانی نہیں رکھا تھا؟ سفینہ کو رات والی بات یاد آئی تو پوچھنے لگی تھی۔ جی ماما، میں نے پانی رکھا تھا۔ وہ ایک پل کے لیے گھبرا گئی تھی، پھر سنبھلتے ہوئے بولی، اچھا، پھر زارن آدھی رات کو نیچے پانی لینے کیوں آیا؟ سفینہ کو گڑبڑ لگی تھی۔ زویا بھی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ وہ ماما، ایمان کو سمجھ نہیں آیا کہ کیا بولے۔ کہیں زارن نے انہیں بتا تو نہیں دیا کہ وہ تو روم میں گئی ہی نہیں تھی۔ ایمان، سدھر جاؤ، تم آخری بار کہہ رہی ہوں تم سے میں۔ وہ سخت لہجہ اختیار کر گئی تھی۔ ماما پلیز، زویا نے انہیں پرسکون کرنا چاہا۔ ایمان، تم رات کو کہاں تھی؟ اب کہ زویا نے پوچھا۔ اپنے کمرے میں تھی، اس کی زبان پھسلی تھی۔ تمہارا کمرہ کون سا ہے؟ زویا تو اب تفتیشی انداز میں سوال جواب کرنے لگی تھی۔ دیکھو ایمان، زارن اب تمہارے ساتھ ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، تو پلیز تھوڑی سی کوشش تم بھی کر لو تو قیامت نہیں آ جائے گی۔ زویا نے اسے سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس پر وہ نہیں بیتی جو زویا پر گزری۔ روحان نے جو زویا کے ساتھ بے اعتنائی برتی ہے، وہ سب زارن نے تمہارے ساتھ نہیں کیا۔ بھری محفل میں تمہاری عزت رکھی ہے، اور اب بھی تمہیں عزت دے رہا ہے۔ سفینہ نے بھی اسے سمجھاتے ہوئے کہا۔ ماما پلیز، مجھے باتیں نہ سنائیں، مجھ پر جو بیتی ہے وہ میں جانتی ہوں۔ میرا دل نہیں چاہتا، نہیں رہنا چاہتی اس کے ساتھ، اور میں زویا نہیں ہوں، مجھ سے نہیں ہوتا سمجھوتا۔ وہ بے حس بنتی بولی تھی۔ سفینہ کا تو پارا ہائی ہوا تھا۔ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ایمان، چپ کر جاؤ۔ ماما پلیز، آپ اس کی باتوں کی ٹینشن نہ لیں، اور تم جاؤ ایمان۔ زویا سفینہ کو سنبھالتی ہوئی بولی تھی۔ ایمان کو ماں کی فکر ہونے لگی تھی، جو لمبے لمبے سانس لینے لگی تھی۔ زویا فوراً سے انہیں دوائی دینے لگی تھی۔ ایمان کمرے سے باہر آ گئی۔ اپنے بولے گئے الفاظ پر اسے سخت شرمندگی ہوئی تھی۔ رات کے کھانے پر زارن اور ایمان کے ولیمے کی تاریخ طے ہو گئی تھی، جو کہ 10 دن بعد کی بنتی تھی۔ روحان کو واپس آسٹریلیا بھی جانا تھا۔ وہ زیادہ دیر تک نہیں رک سکتا تھا، اس کے بزنس کا کافی حرج ہو رہا تھا۔ رات کو ایمان کمرے میں آئی تو زارن لیپ ٹاپ لیے بیٹھا کچھ ضروری فائل پر کام کر رہا تھا۔ ڈنر پر بھی دونوں نے ایک دوسرے کو اگنور کیا تھا۔ ایمان ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ زارن نے اسے ایک نگاہ دیکھا اور پھر اسکرین پر نظر جما لی تھی۔ بڑی سختی سے اپنی نظروں کو قابو کیا، جو پھر سے اسے دیکھنے کے لیے بے چین ہوئی تھیں۔ پھر ایمان اپنا آرام دہ سوٹ لیے واش روم میں بند ہوئی تھی۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر نکلی تو زارن لائٹس آف کیے لیٹا ہوا تھا۔ ایمان بھی دوسری سائڈ آ کر لیٹ گئی۔ ابھی
کچھ دیر ہی گزری تھی کہ زارون نے اسے اپنی جانب کھینچ لیا اور اس کے کمر میں ہاتھ ڈالے اسے اپنے ساتھ لگا چکا تھا۔ زارون، یہ کیا بدتمیزی ہے، چھوڑو مجھے، وہ غصے سے بولی تھی۔ ایمان، یہ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، شوہر ہوں تمہارا، حق ہے میرا، وہ لہجے میں چاشنی لیے بولا۔ کیسا حق؟ میں نے تو تمہیں کوئی حق نہیں دیا، وہ اس کی مضبوط گرفت میں مچلتی بولی۔ تو پھر کب دو گی مجھے حق؟ وہ اس کے چہرے سے اپنا چہرہ قریب تر کر کے گمبھیر لہجے میں بولا تھا۔ میں نے ابھی سوچا نہیں اس بارے میں، فوراً سے جواب دیا اور اس سے دور ہونے کی کوشش کر رہی تھی جو کہ ناممکن سا لگ رہا تھا۔ کیا؟ ابھی سوچا نہیں تم نے؟ تو ابھی سوچ لو، وہ اس کے بالوں میں منہ دیے بولا۔ مجھے ٹائم چاہیے، وہ اس کی قربت میں نروس ہو رہی تھی۔ 5 منٹ ہے تمہارے پاس، سوچ لو، وہ اس کے قریب گمبھیر لہجے میں بولا۔ نہیں، مجھے کچھ دن چاہیے، وہ بڑی مشکل سے بولی تھی۔ کیا؟ کچھ دن؟ وہ حیرت سے بولا۔ اس نے محض ہاں میں سر ہلایا۔ 1 منٹ بھی نہیں، وہ اسے آنکھیں دکھاتا بولا تھا۔ ہٹو میرے اوپر سے، کتنا وزن ہے تمہارا، سانس بھی نہیں لی جا رہی مجھ سے تو۔ وہ نہ مانا تو اسے اپنے اوپر سے ہٹانے کی پوری کوشش کرنے لگی اور مچلتی اس کا حصار توڑ گئی تھی اور فوراً سے اس کے اور اپنے بیچ فاصلہ بنا گئی تھی۔ نیند آ رہی ہے، سونے دو اب، مجھے تنگ مت کرنا ورنہ پھر سے چلی جاؤں گی، وہ اسے دھمکاتے ہوئے بولی، جبکہ زارون تو اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا اور پھر اس کی دی گئی دھمکی پر اشک کر اٹھا تھا اور اسی وقت پھر سے اسے اپنی طرف کھینچ چکا تھا۔ وہ کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھا، اس کی پشت اپنے سینے سے لگائے۔ تم؟ وہ غصے سے کچھ بولتی کہ وہ اس کی بات کاٹ گیا تھا۔ چپ کر جاؤ، اس کے لبوں پر انگلی رکھے اسے چپ کروا دیا تھا۔ نو آرگیومنٹ، سو جاؤ، اور آنکھیں بند کر لیں۔ تو ایمان خاموش ہو گئی تھی، جان گئی تھی کہ وہ جتنا بپرے گی وہ اتنا ہی اس پر قابض ہوگا۔ روحان، آپ جا رہے ہیں؟ زویا مرجھائے ہوئے بولی۔ جانا ضروری ہے، وہ اس کی طرف دیکھتا پیار سے بولا تھا۔ پھر واپس کب تک آئیں گے آپ؟ جلد ہی، اپنا کام ختم کر کے، ہمیشہ کے لیے۔ زویا اس کے بازو پر سر رکھے لیٹی تھی اور پھر وہ ماریا خدشے کے تحت بولی، اس کا قصہ ختم ہی سمجھو۔ پہلے یہی کہانی ختم کروں گا وہاں جاتے ہی، روحان نے اسے پیار سے یقین دہانی کروائی تھی تو زویا اس کے سینے پر سر رکھ گئی۔ روحان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ ماریا اپنے بستر پر آڑی ترچھی پڑی تھی، وہ اب تک اسی واقعے کے زیر اثر تھی جو اس کے ساتھ پیش آ چکا تھا۔ تبھی اس کے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ موبائل کھولا تو اس میں چلتا منظر دیکھ کر حیران ہو گئی، جس میں اس کی اس دن والی ویڈیو کی فوٹیج تھی جو بڑی مہارت سے ایڈٹ کی گئی تھی۔ اسی وقت وکی کی کال آنے لگی جسے ماریا نے فوراً اٹھایا تھا۔ گھٹیا انسان، تم اتنا گر سکتے ہو، مجھے اندازہ ہی نہیں تھا، تم ایک اعلیٰ درجے کے گھٹیا آدمی ہو۔ بیبی کام ڈاؤن، یہ ویڈیو روحان کے پاس بھی جا سکتی ہے اور تمہارے پاس تو روحان کا پاکستان کا نمبر بھی نہیں ہے۔ وہ اسے بلیک میل کرنے لگا تھا۔ چاہتے کیا ہو اب؟ وہ چلائی تھی۔ تمہیں ایک بار پھر اپنے پاس دیکھنا چاہتا ہوں، وہ معنی خیز بولا۔ کمینے انسان، وہ چلا اٹھی تھی۔ نو ڈارلنگ، ایک کلک کی دوری پر ہے یہ ویڈیو روحان سے، وہ خباثت سے بولا تھا۔ کیوں کر رہے ہو ایسا؟ اب کہ وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی تھی۔ کم آن، آ جاؤ میرے فلیٹ پر، وہ خباثت سے بولا اور فون کٹ کر دیا تھا۔ اب ماریا کے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا اور وہ اس کی طرف چل دی تھی۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ اس کے فلیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے یقین نہیں ہو رہا کہ تم میری بات اتنی جلدی مان لو گی۔ وکی اس کے ڈور بیل بجانے سے پہلے ہی دروازہ کھول چکا تھا اور وہ مرے مرے قدموں سے اندر آ گئی تھی جیسے کوئی زندہ لاش ہو۔ چہرے پر کوئی تاثر نہیں تھا، سوگواری سی تھی۔ اس کا سفید چہرہ، گولڈن بال، دیکھنے میں اسمارٹ سی۔ اس وقت وائٹ شرٹ کے ساتھ بلو جینز پہنے تھی، سادے سے حلیے میں بھی کشش رکھتی تھی۔ تم یہ ٹھیک نہیں کر رہے، آنسو بہہ نکلے تھے۔ وکی نے اس کے بالوں پر گرفت سخت کی تھی اور ماریا کے لیے ایک اذیت ناک سلسلہ چل نکلا تھا۔ مجھے یونیورسٹی جانا ہے، ایمان سفینہ سے بولی تھی۔ تو اپنے شوہر سے پوچھو، سفینہ نے اسے سنجیدگی سے جواب دیا تھا، جو کل سے ایمان سے کم ہی بات کر رہی تھی۔ اچھا نا ماما، پوچھ لوں گی، اب خوش؟ وہ ان کے گلے میں باہیں ڈالے لاڈ سے بولی تھی تو سفینہ مسکرائیں۔ یہ ہوئی نا بات، ایمان انہیں پیار کرتے ہوئے بولی تھی۔ بس زیادہ مکھن نہ لگاؤ،
حرکتیں سدھار لو اپنی۔ اف ماما، کبھی تو بخش دیا کریں، ہر وقت اپنے داماد کی سائیڈ لیتی ہیں، مجھے تو سائیڈ ہی لگا دیا ہے آپ نے، وہ تیوری چڑھاتے مصنوعی غصہ دکھاتے ہوئے بولی۔ تم بھی تو اپنی ضد کی پکی ہو، وہ اس کی گال کھینچتے ہوئے بولی تھی۔ شام کو زارون آفس سے آیا تو ایمان خلاف عادت زارون کے پیچھے روم میں گئی تھی۔ وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑا اپنی ٹائی کھول رہا تھا تو وہ اس کے پیچھے ہی جا کھڑی ہوئی۔ بولو، اس کے بولنے سے پہلے ہی وہ بول پڑا تھا۔ وہ میں نے تم سے بات کرنی تھی۔ اس کی آنچ دیتی نظروں سے وہ نروس ہوئی تھی۔ زارون نے اس کا ہاتھ پکڑتے اپنی جانب کھینچا تو وہ اس کے ساتھ جا لگی تھی۔ زارون، تم دور رہ کر بات نہیں کر سکتے؟ اس کا دماغ گھوما تھا۔ تم اپنی بات بولو، وہ شوق سا بولا۔ چھوڑو، مجھے نہیں کرنی کوئی بات، خود کو اس کی گرفت سے نکالتے ہوئے وہ بولی۔ اچھا کرو بات، وہ اسے آزاد کرتے ہوئے بولا اور خود ڈریسنگ کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا رہا۔ وہ مجھے یونیورسٹی جانا ہے کل سے۔ کیوں جانا ہے؟ اس کے سوال پر وہ حیران ہوئی۔ کیا مطلب کیوں جانا ہے؟ پیپر سر پر ہے میرے۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، بڑے آرام سے کہا گیا تو ایمان کو تو مزید تپ چڑھی تھی۔ اچھا ایک شرط ہے، وہ کہتا ہوا اس کے مزید قریب آیا تھا۔ اگر اپنی آج کی شب میرے نام کر دو تو۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس نے اپنی بات مکمل کی تھی۔ ایمان کی تو پوری کی پوری آنکھیں باہر آئی تھیں اس کی اس بے باک فرمائش پر۔ میں تم سے پوچھ نہیں رہی تھی، بتا رہی ہوں کہ کل سے میں نے یونیورسٹی جانا شروع کرنا ہے۔ وہ سرخ پڑی تھی اور تیزی سے بولتی وہ وہاں سے نکل گئی تھی۔ ہائے، یہ دن بھی آنے تھے، کس سے کیا فرمائش کر بیٹھا، مگر ایک دن آئے گا ضرور جب میں تمہیں فتح کروں گا۔ ٹیڑھی کھیر ہے، جلدی ہاتھ نہیں آنی، وہ خود سے بڑبڑاتا واش روم میں گھس گیا تھا۔ آج ایمان کو یونیورسٹی جانا تھا۔ زویا کے ساتھ مل کر اس نے ناشتہ بنایا اور پھر جلدی تیار ہو کر سب کے ساتھ بیٹھی ناشتہ کرنے لگی تھی۔ وہ تایا ابو، میں اپنی اسٹڈی مکمل کرنا چاہتی ہوں، تو آج سے میں نے یونیورسٹی جانا شروع کرنا ہے، ایمان نے جھجکتے ہوئے کہا تھا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، عالم صاحب نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا اچھی بات ہے؟ ولیمے کے بعد یہ شوق پوری کرتی رہے، فی الحال گھر بیٹھے چپ چاپ۔ سیما کو حسب عادت اس کی بات پسند نہ آئی تھی۔ کوئی بات نہیں موم، کر لینے دیں آپ کی بہو کو اپنا شوق پورا، زارون کھڑا ہوتا بولا۔ تو ایمان بھی خوش ہوتے اٹھی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے وہ سیما کی باتوں سے اداس ہو گئی تھی۔ تم کہاں میرے پیچھے آ رہی ہو؟ اپنے پیچھے ایمان کو آتا دیکھ کر اس نے کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ مجھے یونیورسٹی کون لے کر جائے گا؟ اس کی بے تکی بات پر اسے غصہ آیا، مگر پھر بھی تحمل سے بولی۔ اچھا، اب تمہیں میرے ساتھ جانا ہے؟ پہلے تو پسند نہیں تھا میرے ساتھ جانا، وہ طنزیہ کہتا گاڑی میں بیٹھا تھا اور وہ بھی منہ بگاڑتی اس کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ دونوں ہی اپنی بیویوں کے اسیر ہو گئے ہیں۔ سیما چائے کا کپ رکھتی بڑبڑاتے ہوئے چلی گئی تھیں، جبکہ سب ان کی بات پر مسکراتے رہ گئے تھے۔ روحان اور عالم صاحب بھی اٹھ کر چل دیے۔ زویا، شام کو جلدی آؤں گا، تیار رہنا، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، روحان نے جاتے جاتے زویا سے کہا تھا۔ ٹھیک ہے، زویا نے بھی مسکراتے ہوئے جواب دیا تو سفینہ نے دل سے اپنے بچوں کے لیے دعا کی تھی۔ راستے میں ٹریفک سگنل پر ان کی گاڑی رکی تھی۔ زارون، تم مجھے جان بوجھ کر لیٹ کروا رہے ہو، وہ لیٹ ہو رہی تھی۔ میرا دماغ خراب مت کرو، تمہارے سامنے ہے سب، ٹریفک زیادہ ہے اور سگنل بھی بند ہے۔ تمہارا دماغ ہوگا تو خراب تو ہو گئی نا، وہ کہاں چپ رہنے والی تھی۔ دماغ سیٹ ہو جانا تھا اگر رات کو میری بات مان لیتی، تو وہ اس کے قریب ہوتے کان کے پاس جاتے شریر سے لہجے میں بولا تھا۔ یہ منہ اور مسور کی دال، وہ بھی بڑے مزے سے کہتی پیچھے ہوئی تھی تو زارون نے اسے آنکھیں چھوٹی کر کے دیکھا اور جلدی سے اس کے ہاتھ پر پیار کر کے پیچھے ہوا تھا اور اسٹیئرنگ پر ہاتھ رکھے نظر سامنے جما لی تھی۔ زارون، تم سدھر جاؤ، پبلک پلیس پر ایسی حرکت، کوئی دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ مگر کوئی تھا وہاں جو انہیں دیکھ چکا تھا۔ یہ منظر دیکھنے سے اس کی آنکھوں میں مرچیں بھرنے لگی تھیں۔ سوری، یہ تو نہیں ہو سکتا، زارون نے بھی پرسکون سے انداز میں کہا۔ پھر سگنل کھلتے ہی اس نے گاڑی کی سپیڈ بڑھا دی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ یونیورسٹی پہنچ گئے تھے۔ گاڑی سے اترتے انہیں ارم نے دیکھا اور ہاتھ ہلاتی وہ ان کے قریب آئی تھی۔ ہائے جیجا جی،
ارم نے زارون کو دیکھتے ہی ہاتھ ہلایا۔ جواباً زارون نے بھی ہاتھ ہلایا۔ چلیں؟ ایمان نے ارم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں چلو۔ ارم آگے بڑھی تھی۔ ایمان ابھی ایک قدم آگے بڑھی ہی تھی کہ زارون نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ چھٹی کے ٹائم لینے آؤں گا، زارون نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر ہاتھ چھوڑ دیا تھا اور گاڑی میں جا بیٹھا۔ ایمان بھی اندر جانے کے لیے مڑی تھی۔ آج اسے کچھ عجیب ہی احساس تھا زارون کے لیے۔ اس کی کوئی حرکت بری نہیں لگ رہی تھی۔ کلاس ختم ہونے کے بعد وہ ارم کے ساتھ کینٹین میں بیٹھی تھی۔ اس کی اور بھی کلاس فیلوز تھیں جو اس کے پاس بیٹھی تھیں۔ ایمان، ہمیں تو لگا تھا کہ شادی کے بعد تم لمبی چھٹیوں پر چلی جاؤ گی، ایمان کی کلاس فیلو نے کہا۔ مگر تم تو یہاں بیٹھی ہو ہمارے ساتھ، ایک اور نے کہا لگاتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں مگر اسٹڈی بھی تو امپورٹنٹ ہے نا، ایگزام سر پر ہیں، ایمان نے مسکراتے ہوئے جواب دیا تھا۔ ایمان، تم زارون کے ساتھ آئی تھی، کیا میکے آئی ہوئی ہو؟ ندا، اس کی کلاس فیلو بولی۔ ایمان اور ارم نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ کیا ہوا، چپ کیوں لگ گئی؟ ندا پھر سے بولی تھی۔ وہ دراصل ایمان کی شادی زارون سے ہوئی ہے، ارم نے انہیں جواب دیا تھا۔ کیا؟ سب کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ اب کہ سب حیران ہوئی تھیں۔ تم نے تو نہیں بتایا کہ تمہاری شادی زارون سے ہونی ہے، تم تو کہہ رہی تھی کہ کوئی جاننے والے ہیں۔ سب کے منہ میں الگ الگ سوالات تھے۔ گرلز، پہلے پوری بات تو سن لو، ارم ایمان کو دیکھتی بولی، جو اپنی سہیلیوں کے منہ سے ایسے سوال سن کر شاک تھی۔ پھر ارم نے اس دن ہوا تمام واقعہ انہیں بیان کر دیا۔ سب افسوس کا اظہار کرنے لگی تھیں۔ سوری یار، میں نے بنا سچ جانے اسے کہہ دیا۔ اٹس اوکے، ایمان بس یہی بول سکی تھی۔ زارون از گڈ مین، ورنہ آج کل کے لڑکے کہاں اپناتے ہیں۔ ہاں یار، مگر زارون نے ایمان کو بہت عزت دی ہے، اس نے احساس تک نہیں ہونے دیا اس بات کا کبھی، ارم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہ تو ہے، مگر زارون تو میرا کرش تھا، ایک نے افسردہ ہوتے ہوئے کہا۔ تو سب ہنسنے لگی تھیں۔ ایمان نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ زارون نے ٹائم دیکھا تو 12 بج رہے تھے۔ وہ آفس میں بیٹھا تھا اور موبائل نکال کر میسج ٹائپ ہی کرنے لگا تھا، مگر اچانک سے اسے خیال آیا کہ ایمان کا موبائل تو گھر ہی رہ گیا تھا، تو وہ اسے لینے کے ارادے سے اٹھ کھڑا ہوا اور آفس سے باہر نکل آیا، جہاں اس کا ٹکراؤ روحان اور اپنے ڈیڈ سے ہوا تھا۔ تم کہاں چلے؟ یوسف صاحب بولے تھے۔ ڈیڈ، ایمان کو یونیورسٹی لینے جانا ہے۔ ہاں مگر تم ڈرائیور کو بھیج دو، روحان نے کہا۔ وہ میں نے کہا تھا ایمان کو کہ میں خود ہی لینے آؤں گا، تو وہ پہلے روحان اور پھر یوسف صاحب کو دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تمہاری یہاں ضرورت ہے، اس موٹی کو ڈرائیور لے آئے گا، روحان نے اسے تنگ کرتے ہوئے کہا۔ موٹی تو نہیں ہے، وہ بس ہیلدی ہے، زارون نے برا مناتے ہوئے کہا تھا، تو عالم صاحب اور روحان کو اپنی ہنسی کنٹرول کرنا مشکل ہو گئی تھی۔ یہ ہم نہیں کہہ رہے، تمہارے ہی دیے ہوئے لقب ہیں، روحان نے ہنستے ہوئے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، تو عالم صاحب بھی ہنس دیے تھے۔ آپ دونوں مجھے تنگ کر رہے ہیں، ان کا ارادہ بھانپتے ہوئے زارون بولا تھا۔ ارے تم جاؤ، عالم صاحب نے ہنستے ہوئے اسے راستہ دیا اور وہ برا سا منہ بناتے نکل گیا تھا۔ ایک وقت تھا کہ ایک دوسرے کے ساتھ جانا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور اب کیسے بے چین ہو رہا ہے، عالم صاحب نے روحان سے کہا۔ جی ڈیڈ، یہ تو اچھی بات ہے کہ زارون نے حالات کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کر لی ہے، میری طرح اپنی ذمہ داریوں سے نہیں بھاگا، روحان نے قرب سے کہا۔ روحان بھول جاؤ، جو ہو گیا، اب بس آگے دیکھو، عالم صاحب نے اسے سمجھایا تھا۔ زارون یونیورسٹی پہنچ کر باہر کھڑا اس کا انتظار کرنے لگا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایمان بھی ارم کے ساتھ باہر نکلی تھی۔ ارے واہ، تیرا ہیرو آ گیا، ارم نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا اور آگے نکل گئی۔ ایمان زارون کی طرف بڑھ گئی تھی۔ آئیے، آپ کا ہی انتظار تھا، زارون نے دروازہ کھولتے ہوئے کہا، تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی تھی اور زارون نے بھی فرنٹ سیٹ سنبھالتے ہی گاڑی سٹارٹ کی۔ ان دو آنکھوں نے پھر سے ان کا تعاقب کیا تھا، ایسے لگا جیسے کوئی اسے کانٹوں پر کھینچ لایا ہو۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک ریسٹورنٹ میں بیٹھے تھے۔ زارون، یہ کہاں لے آئے ہو؟ ایمان نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ لنچ کرنے یار، بھوک لگی ہے، اس کی بے مروتی اسے اچھی نہیں لگی تھی۔ پہلے تو کبھی نہیں لائے لنچ کے لیے، اس نے طنزیہ کہا۔ پہلے کی بات اور تھی، پہلے تم دشمن تھیں،
اور اب وہ فوراً سے بولی تھی، اب بھی دشمن ہی ہو، بس بیوی بن گئی ہو، اور ظالم بھی۔ وہ اس کے چہرے کو تکتا ہوا بولا تھا، پھر ایک شاپنگ بیگ اس کے سامنے کیا۔ یہ کیا ہے؟ ایمان اسے کھولتے ہوئے بولی اور اس میں سے ایک گفٹ پیک نکالا۔ تمہارے لیے ہی ہے، کھولو۔ یہ کیا؟ موبائل؟ گفٹ پیپر کھولتے ہی اس میں موبائل کا ڈبہ برآمد ہوا، پھر اسے کھولتے ہی اس میں سے موبائل نکالا۔ میں نے تم سے نہیں کہا تھا موبائل کا، وہ موبائل دیکھتے ہوئے بولی۔ تم نے نہیں کہا، مگر میری طرف سے تمہارے لیے تحفہ ہے، اب اس میں ٹائم دیکھتی رہنا اور سوچ لینا میرے بارے میں۔ وہ اسے گہری نظروں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ تم مجھے رشوت دے رہے ہو؟ ایمان بولی۔ نہیں یار، اس کی ہنسی نکلی تھی۔ ایسے ہی ہلکے پھلکے انداز میں خلاف معمول لنچ کیا گیا، مگر ابھی بھی وہ لوگ کسی کی نظروں میں تھے۔ زویا تیار ہو کر نیچے آئی۔ اسے روحان نے کال کر کے کہا تھا کہ تیار رہے، وہ اسے لینے آ رہا ہے۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ سیما نے اس کی تیاری دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ تائی امی، مجھے ڈاکٹر کے پاس جانا تھا، روحان مجھے لینے کے لیے آئیں گے۔ زویا پہلے گھبرائی، پھر سامنے سفینہ کو دیکھا اور پھر سیما کو دیکھتے ہوئے کہا، اگر تمہیں ڈاکٹر کے پاس جانا تھا تو مجھے بتا دیتی، میں لے جاتی۔ سیما نے اسے تیز لہجے میں کہا۔ اسی وقت روحان بھی آیا تھا۔ چلیں؟ اسے تیار ہوتے دیکھ کر روحان نے کہا۔ اچھا موم، میں زویا کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہا ہوں۔ اب جا رہے ہو تو پوچھ کیا رہے ہو؟ تم جانو یا تمہاری بیوی، اب میں ہوں کون؟ وہ شکوہ کرتے ہوئے بولی تھیں۔ ایسی بات نہیں ہے موم، بس ڈاکٹر کو ہی دکھانا ہے۔ روحان کو سیما کی باتیں عجیب سی لگی تھیں، مگر ان کے تیور بگڑتے دیکھ کر بات کو سنبھالتے ہوئے کہا، سوری موم، ہمیں آپ کو بتانا چاہیے تھا، آپ بھی چلیں نا ہمارے ساتھ۔ نہیں بیٹے تم جاؤ، وہ بھی نرم پڑتی بولی تھیں۔ موم، آپ ناراض تو نہیں ہوں گی نا؟ روحان نے بڑے ہی پیار سے کہا۔ نہیں بچوں جاؤ، دیر ہو جائے گی۔ وہ دونوں نکل گئے تھے۔ سفینہ نے گہری سانس لی تھی۔ شکر ہے سیما نے کوئی واویلا نہیں کیا تھا۔ تمہاری بیٹیاں بھی تمہاری طرح کوئی جادوگرنیاں ہی ہیں جو میرے بیٹے کو اپنے بس میں کر لیا ہے، سیما سفینہ کے سامنے بیٹھتی بولی تھی۔ زویا سے نادانی ہوئی ہے، اسے آپ کو بتانا چاہیے تھا۔ آپ کے بیٹے عزت کرتے ہیں اپنی بیویوں کی، یہ اچھی تربیت کا نتیجہ ہے، سفینہ نے بڑے تحمل سے جواب دیا تھا، تو سیما خاموش ہو گئی تھی۔ شکر ہے ڈاکٹر نے سب کچھ ٹھیک ہی بتایا ہے، مگر تمہیں ویکنیس بھی بتائی ہے، زویا خیال رکھا کرو اپنا۔ روحان زویا کے ساتھ اس وقت ایک بہت ہی بڑے ریسٹورنٹ میں موجود تھا۔ پہلے ڈاکٹر سے مکمل چیک اپ کروایا اور پھر اسے لیے اب ایک خوبصورت سے ڈنر کرنے کے لیے ریسٹورنٹ میں آیا تھا۔ روحان کھاتی تو ہوں اب، اور کتنا کھاؤں؟ نہیں کھایا جاتا، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ ہاں پتہ ہے کتنا کھاتی ہو، اس موٹو کو دیکھو اور خود کو دیکھو، لگتا ہی نہیں ہے کہ تم اس سے بڑی ہو۔ روحان نے مزید لیکچر جھاڑا تھا۔ روحان پلیز، آپ ایمان کو موٹا نہ بولیں، وہ بالکل ٹھیک ہے۔ زویا نے ایمان کی سائیڈ لی تھی۔ ہاں بھائی، اب تو زارون بھی نہیں کہنے دیتا اسے موٹو، آج میں نے اس کے سامنے کیا بول دیا تو برا ہی منا گیا، روحان نے ہنستے ہوئے بتایا۔ اچھا، یہ اعزاز بھی تو اسی نے دیا ہے اسے، زویا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں، اب چینج ہو گیا ہے ایمان کے معاملے میں۔ ویسے تمہاری بہن نے اس پہ کچھ کرم نوازی کی ہے، یہ بیچارہ ابھی تک کنوارا ہی گھوم رہا ہے؟ روحان کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم یہاں اپنی باتیں کرنے آئے ہیں۔ زویا نے اس کو معنی خیز گفتگو کرنے سے ٹوکا تھا۔ پھر انہوں نے خوشگوار موڈ میں کھانا کھایا اور دیر تک وہ لوگ باہر ہی گھومتے رہے تھے۔